لگا کے نعرہ رسالت بتاتے گئے سب کو، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ نعرہ رسالت کہنے والے اہل وفا سب زندہ ہیں، نعرہ رسالت کہنے والے اہل وفا سب زندہ ہیں۔ ہلو ہلو، السلام علیکم، من اتبع الہدا۔ جی میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ راحل خان صاحب السلام علیکم۔ جی والسلام علیکم، من اتبع الہدا۔ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے۔ دراصل میں تھوڑا بزی تھا، مصروف تھا، جی جی، اس وجہ سے آپ کے کامنٹس میں نے تھوڑا دیر سے دیکھا ہے، تو اس میں آپ نے نہ جانے مجھے قذاب نہ جانے کیا کیا لکھ دیا بھائی۔ نہیں، آپ کے جو ساتھی لوگ ہیں نا، میں اس کو ریکارڈنگ موڈ میں ڈال سکتا ہوں، پھر بولو گے کہ آپ کو بغیر جانکاری دیے ہوئے جو ہے ریکارڈنگ۔ بالکل، آپ فل ریکارڈنگ کریے گا اور آپ ڈالیے گا، اور میرا ہاں لگا لیجیے۔ اچھا، میں نے اب آپ کے اس فون کو ریکارڈنگ موڈ میں ڈال دیا ہے۔ جی جی ہاں، تاکہ میں نے ثبوت رہے نا، اسکرین شاٹ بار بار کتنا دیں گے، بات تو آپ شروع سے جانتے ہی ہیں۔ دیکھیے اصل میں ہے کیا کہ صبا پروین نام کی کوئی لیڈی ہے، اس کے پوسٹ پر یہ جو ہے نا خاص طیبہ نام کی لڑکی یا عورت جو بھی ہے، ہاں، اس سے بہت چل رہا تھا۔ وہ کوئی قرآن پاک کی جو سورت کو اردو میں کوٹ کر کے وہ بیان کر رہی تھی، تو اور وہ یہ لوگ بول رہے تھے کہ جو ہے تم علم کہاں سے سیکھی ہو، اور تو وہ صبا پروین پتہ نہیں آتا ایگوسٹک ہے، سننے والی ہے کیا ہے نہیں ہے، ہاں، تو وہ بول دیا کہ میں تمہارے حکم کی غلامی نہیں کرتی۔ تو بولا کہ وکٹوریا کی غلامی کرو، کیونکہ اہل حدیث ہے وکٹوریا، وہ سمجھ ہی رہے ہوں گے آپ، ہاں، تو وکٹوریا کی غلامی کرو۔ میں نے کیا کیا کہ جو ہے بہن آپ کا سوال بے تکا ہے، اگر کوئی بھی ہو، میں تو اس ٹائم اس وقت تک نہیں جانتا تھا کہ صبا پروین کیا ہے نہیں ہے، کون کیا، کس کا کیا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں کہا کہ بہن آپ کا سوال بے تکا ہے، اگر کوئی قرآن پاک سے کوٹ کر کے جو ہے کچھ ایکسپلین کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے، تو آپ جو ہے اس کو احترام کرنا چاہیے، کہ قرآن پاک سے حوالے سے بول رہی ہے، اور قرآن کا منکر جانتے ہیں کیا کہلاتا ہے، یعنی کافر کہلاتا ہے۔ تو قرآن کا دیکھیے کسی انسان سے وہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و حدیث اور جو ہے حضور کی سنت اور صحابہ کرام کا جو ہے جو سنت ہے، ان سے تو کسی بھی مسلمان کو اعتراض نہیں ہوگا نا۔ تو یہی کہا ہے، تو پھر وہ بہت لمبی بحث چلی۔ میں نے بھی کہا کہ آپ ڈسٹورٹیڈ انڈین ورژن آف ڈسٹورٹیڈ اسلام کو فالو کرنے کے بجائے جو ہے عرب کے اوریجنل دین کو فالو کیجیے، جو آقا مدنی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے تھے، اوریجنل اسلام کو فالو کیجیے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، وہاں چیٹنگ کافی بہت لمبی چیٹنگ ہوئی ہے، کافی لمبا چلا ہے۔ تو وہ ادھر سے بہن کی طرف سے چیلنج آیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو جو ہے مناظرہ ہی کرنا ہے تو لائیو مناظرہ کیجیے، اور کیونکہ میں لیڈیز ہوں اور لیڈیز کی بات میں تو پردہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور میں بہت احترام کیا ان کی بات کو۔ تو بھائی راحل خان صاحب جو ہے میرے بدلے میں وہ کریں گے، ہاں، آپ کے سوالوں کا، اعتراضات کا جواب دیں گے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ مناظرہ کریں گے آپ کے ساتھ، اور پہلے وہی سوال یہ کر دیا، اس کا اسکرین شاٹ بھی ہے، میں نے یہ بھی دیا تھا آپ کو، ہاں، کہ جو ہے سوال وہ یہ کی ہے کہ میرا پہلا سوال، یعنی کہ خاک طیبہ کا پہلا سوال، یعنی کہ وہ سوال اب آپ کا سوال بن گیا، کیونکہ وہ ڈسپیوٹ کر رہی ہے وہ آپ کو اپنی طرف سے، کیونکہ عورت ہونے کی وجہ سے۔ آپ سمجھ رہے نا راحل بھائی؟ جی جی میں سمجھ رہا ہوں، سچ ہے وہ سمجھنا ہے۔ آپ بہت آرام سے تفصیل سے بتائیں۔ جی، تو خاک طیبہ نے سوال بھی رکھ دیا کہ کہاں لکھا ہے کہ یوم ولادت نہیں منانا ہے، ہاں، یوم ولادت نہیں منانا ہے، کہاں لکھا ہے؟ تو میں نے بھی اس میں بولا کہ بہن گھواں کے کان پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیے کہ کیا کیا کھانا حرام ہے، اس لسٹ کو تلاش کرنے کے بجائے ہم یہ تلاش کریں کہ کیا کیا شریعت نے ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ اور میں نے مثال یہ بھی دیا کہ 1 لاکھ کے اگر مجمع میں 100 مسلمان ہے اگر، تو 100 مسلمان کو چھانٹنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ 99,900 مسلمانوں کو پہلے کافروں کو الگ کریں کہ کون کون کافر ہے، اس کافر کو الگ کرو، اس کافر کو الگ کرو، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں
उस मजमे में, ये मैंने मिसाल दिया, फर्ज कर लीजिए कि 1 लाख का मजमा है जिसमें 100 मुसलमान है, तो आप 100 मुसलमान को, ईमान वाले को अलग कीजिए ना। आप जो है वहाँ इस तरह कर रहे हैं कि कौन कौन काफिर है, कौन कौन गैर ईमान वाला है, तो वो तो तवील हो जाएगा ना, पेचीदा हो जाएगा। हाँ, तो हमने ये भी कहा था कि देखिए बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, अगर ईमान वाले हैं, ईमान की रोशनी है दिल में, तो जो है अल्लाह के दीन से, शरीयत से मोहब्बत होनी चाहिए। तो और अक्सर जो मसले की बहस मुबासा होता है ना, इससे मैं गुरेज करता हूँ, मेरा ये टॉपिक फील्ड है ही नहीं। अक्सर मैं सोशल मीडिया में, आप तो मेरे टाइमलाइन में भी गए होंगे, देखे होंगे मेरा पोस्ट, लेकिन ये जो है ना एक्चुअली वो चल रहा था खाके तैयबा और सबा परवीन में, मैंने वही कमेंट किया, उसके बाद वो सब खाके तैयबा से मेरे से बहुत होने लगी, फिर अचानक चैलेंज आ गया कि आप जो है, मैं ठीक है औरत हूँ, आप मुनाजरा करना मेरा राहिल भाई से कीजिए। तो वो आप उसी बात को मैं कल से खींच रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था कि राहिल भाई ये खाके तैयबा आपको डिप्यूट किया है और उसने टॉपिक भी तय कर दिया है और सवाल भी पहले वो रख चुकी है, तो आप उसका जवाब दें उसके बदले में। और इसी दौरान थोड़ी खींचाता नहीं तो हो ही जाती है, कोई भाग गया नहीं गया। हाँ, तो उसके लिए मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि ठीक है, अगर कोई ऑफलाइन भी हो सकता, बहुत देर तक मशगूलियत की वजह से, तो मुझे ये अल्फाज नहीं निकालना चाहिए था कि भाग गया। आप बोला कि इसके लिए आप माजरत ख्वाह कीजिए, मैं क्लियरली ठीक है, अगर मेरे किसी मुसलमान भाई को मेरे किसी अल्फाज से अगर तकलीफ पहुंची हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने क्लियरली लिख भी दिया उर्दू में, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, तो मैंने ऐसा बोल दिया कि राहिल खां भाग गया, है कि नहीं, आप देख ही रहे हैं। जी जी। हाँ, तो मेरी इन बातों में आपको कहाँ झूठ लगता है, या बनावटी है, या फिर मैं आपसे बहस जीतने के लिए झूठ बोल रहा हूँ, या मकर फरेब कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात है क्या? इफ्तिखार भाई जी, देखिए, दरअसल जब फोन कॉल पे कन्वर्सेशन होती है तो जब अगर जैसे अभी आपने जितना बोला मैं बहुत खामोशी के साथ सुनता रहा, और अगर अभी मैं बीच में आपकी बात काटने लगता तो फिर उस कन्वर्सेशन का कोई कंक्लूजन डिराइव नहीं हो सकता था। तो आपने अभी तक जितना बोला मैंने उसको बगौर समाअत फरमाया, बहुत खामोशी के साथ। अब मैं जब बोलूँगा तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह से एजुकेटेड शख्स लग रहे हैं। आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? बस है, एजुकेटेड कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह रहमान आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा। नहीं, एक्चुअली मसला ये है, एक्चुअली मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ और मास्टर्स कर रहा हूँ इंग्लिश ऑनर्स से, और बाद में पीएचडी का भी इंशाअल्लाह रहमान कर रहा है। क्वालिफाइड एजुकेटेड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और होता ये है ना कि जब एक सामने वाले का इल्मी दायरा जब पता लग जाता है, इल्मी मयार क्या है इसका, तो उससे उसी तरह से बात करने में फिर समझ में आता है। राइट, इसीलिए तो मैंने भाईजान साहब, अलवी साहब हैं, ये भी बहुत ही मुहज़्ज़ब किस्म के है, इसे नहीं कि अहले हदीस की तरह जो गाली गलौज तुरंत बोल रहे हैं, बहुत ही। मैंने आपको लिख के भी दिया था कि इंशाअल्लाह रहमान हमारा इखलाक जो है, कल से देख भी रहे हैं, एक लफ्ज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कोई गाली गलौज या कोई नाज़ेबा अल्फाज़ निकाले भी क्यों निकाले, आप मेरे दुश्मन थोड़ा हैं। जी जी, सही। तो एक भी नाज़ेबा अल्फाज आप नहीं पाए होंगे। नहीं, पाया तो है। अभी आप इस डिस्कशन में नहीं, देखिए अभी मैंने आपसे कहा था, मैंने आप जब बोला मैंने बहुत प्यार से इस्तेमाल फरमाया, सुना उसको, तो आप भी सुनिए। अब नाज़ेबा जो एक दो जुमला और बोल दूं उसके बाद मैं सुनूंगा हज़रत। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि आप खुद देख रहे हैं ना, आप बोले ना कि आपका एजुकेशन सामने वाला जिनसे बात हो रही है, अगर उनका इल्मी मयार से पहले से वाकफियत हो, पहले से जानकारी हो, तो उस मयार के हिसाब से बोला जाता है। तो बहुत अच्छा किया आपने कि पहले आपने मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान लिया। तो एक बात तो तय है कि मैं थियोलॉजी का या इल्म दीन का न तालिब इल्म हूँ न स्टूडेंट रहा हूँ, अलबत्ता स्टडी रहती है मेरी, ठीक है, और उलमाए कराम की सोहबत में भी रहता हूँ, और गैर मुकल्लिदीन से, देवबंदी से, इन लोग से अक्सर भी रहता है, इंटरेस्ट भी थोड़ी बहुत लेता हूँ, लेकिन वो बदनीयती से या बुग़्ज़ की फीलिंग से नहीं, करेक्शन, और एक उम्मत एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और इख्तलाफात, बाहमी इख्तलाफात खत्म हो, इस नीयत से। हाँ, तो मैंने साहब अलवी भाई को सुटेबल पाया। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सुन्नी थियोलॉजी के, सुन्नी मतलब दो ही सेक्ट इस्लाम का, शिया और सुन्नी। सुन्नी आप लोग अलग कर लेते हैं कि बड़े देवबंदी को सुन्नी ही नहीं मानते, वो सुन्नी नहीं, सुन्नी थियोलॉजी के वो गोल्ड मेडलिस्ट है वहाँ के एएमयू से। हाँ, जो भी कोर्स है उनका, तो बहुत अच्छे इस मामले में उनका फील्ड है। तो मैंने कहा कि भाई मैं
जो है जैसे किसी का ट्रीटमेंट है तो वो डॉक्टर से ही करना चाहिए, तो अंग्रेजी लेक्चर है तो अंग्रेजी जानने वालों से भी देना चाहिए। मेरा ये फील्ड ही नहीं है, तो बहन की तरफ से कुछ एतराजात, कुछ चैलेंज आया है और औरत होने के नाते उसने राहिल भाई को डिप्यूट किया है, तो मैं भी जो अपने भाई को डिप्यूट कर सकता हूँ। और आपने भी कहा था कि मुझे कोई एतराज नहीं, चाहे आप यहाँ तक बोल दिया था कि ताहिर गयावी को लगा दीजिए, साहब अली क्या चीज़ बोला था कि नहीं सर? बोला था। हाँ हाँ, तो यही बात है, कल साहब अली का नाम से है जी। अब मैं बोलूँ? हाँ जी, आप, मैं खामोशी सुनूंगा, बोलिए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। तो पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो आपने कहा कि कुरान करीम की आयत करीमा को जो इनकार करेगा तो वो शख्स काफिर हो जाएगा। बेशक बिला शुबा वो शख्स काफिर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कुरान करीम की किसी आयत करीमा को रॉन्गली इंटरप्रेट करेगा तो फिर उसके ताल्लुक से सूरह बकरा की आयत नंबर 26 का हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि ये वही कुरान है जिसको पढ़ के कुछ लोग हिदायत पा जाएंगे और कुछ गुमराह हो जाएंगे। ठीक है, और इसके ताल्लुक से हदीस शरीफ भी है कि जिसने कुरान में अपनी मर्जी डाली, अपनी मर्जी से तफसीर करी, वो शख्स जहन्नम में जाएगा। ठीक है, अब रही सेकंड बात, ताहिर गयावी से मैंने कहा था अगर आप उनको बुलाएंगे तो मैं उनसे ही बात कर लूँगा। इत्तेफाक की बात है, कल शाम को एक साहब बिहार के मेरे जानने में मिले मुझसे, तो उनसे मेरी बात हुई। तो ताहिर गयावी साहब से बात करने के भी मैंने उनके सामने, एक देवबंदी मसलक से वो भी थे, मैंने उनसे बात रखी तो उन्होंने मुझसे बोला कि ताहिर गयावी साहब से तो बात नहीं करा पाऊँगा, हाँ लेकिन उनके नाती हैं उनसे बात करा दूँगा। तो मैंने उनका नंबर लिया, मैंने नाती साहब को कॉल करी, तो नाती साहब ने कहा कि नहीं ताहिर गयावी साहब से तो बात नहीं हो पाएगी और बीमार है, उनके उम्र दराज भी हो गया। हाँ, फॉलिज का अटैक भी पड़ा है, आधे जिस्म के ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बहरहाल वो एक अलग मौजू है। तो अब रही बात नाजेबा अल्फाज की, तो कल रात तक जो बात हुई उसके ताल्लुक से मुझे कोई बात नहीं करनी फेसबुक पे जो हुई। अब मैं आपके आखिरी के 3-4 कमेंट पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है? हाँ, और ये अभी जो आपने कुरान के हवाले से बोला ना, तो मैं एक बात और जोड़ देता हूँ इसमें। आपने जितनी भी अभी बोले तो मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफिक। जी, बहुत शुक्रिया। कुरान से इनकार करना जी बिल्कुल कुफ्र है जी, और कुरान का गलत इंटरप्रेट करना जिससे कि लोग गलत अकीदा अखज़ करे, डिराइव करे, वो भी बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ तक हमारा बहस मुबाहसा कोई वजह ही नहीं। बहन ने एक टॉपिक दिया है कि आप साबित कर दीजिए, यानी कहाँ लिखा है जी जी कि यौम विलादत नहीं मनाना है। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जी मैं इस पे भी आऊंगा। जी मैं इस पे भी आ रहा हूँ। जी मैं इस पे भी आ रहा हूँ। उसने इस बात जी मैं इस पे भी आ रहा हूँ। जी मैं इस पे भी आ रहा हूँ। मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह, बिना बादाम खाए मेरी मेमोरी इतनी शार्प रहती है। तो मैं आपको आपके लास्ट के 4 कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा जो आपने मेरे फेसबुक पे करे थे। पहला कमेंट था, आई एम रेडी टू टैकल ऑल कबर परस्त मुशरिक एंड बातिल्स। सेकेंड कमेंट ऑफ योर वॉज, दावा इसकी बहन ने किया है, चैलेंज इसकी बहन की तरफ से आया है। एंड थर्ड वन इज, अगर औकात नहीं है इस कज़्ज़ाब राहिल खान की शहाब अलवी से मुनाजरा कर ले तो इसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। आई एम अंडरलाइनिंग दिस लास्ट फ्रेज ऑफ योर्स, तो इसके लिए मैं ही काफी हूँ। तीनों का धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। या डेफिनेटली, श्योर। At your turn you are free to explain each and every line of yours. And the fourth and the last comment of yours is, टॉपिक पर बात करने के बजाय कल से इधर उधर घुमा रहा है, अबे तुम्हें इल्म नहीं है तो अपने बरेलवियत के किसी आलिम को पकड़ो। ओके, ये हैं आपके आखिरी के 4 कमेंट। तो भी आपने कहा था ना नाजेबा अल्फाज, तो ये थोड़े से मुझे तो नाजेबा अल्फाज ही लगे हैं। हाँ जी, ये नाजेबा अल्फाज है, लेकिन क्या कर रहे हैं कि एजुकेटेड लोगों के लिए भी नाजेबा, यानी कि अक्सर होता है ना कि आप देख ही रहे होंगे कि अहले हदीस या देवबंदियों में अहले हदीस में कहीं कोई भी हो जाता है, खास करके वो गैर मुकल्लिदीन, कौन कितनी मना इस तरह की मना कौन से मना गाली गलौज तक भी निकाल देते हैं। वो खैर वो वहाँ तक मैं नहीं जाना चाहता। तो मुझे इरिटेशन इसलिए हुआ था क्योंकि देखिए उस दिन एक मोहम्मद सलीम नाम का आदमी, जबकि पहली शर्त ये थी कि कोई भी गाली गलौज नहीं होगा, फिर मैं स्क्रीनशॉट भी पेश कर दिया था। फिर बात मैंने भी लिख करके दे दिया कि जो है इंशाअल्लाह रहमान मेरा अखलाक जो है आपके मयार से ऊंचा होगा। खैर उस वक्त मैं आपका
लेवल वगैरह भी नहीं जानता था, तो जो भी समझ में आया बोला के जी जी कोई मसला नहीं, हो जाता है गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं। जी जी। तो ये भी मैंने लिख के दिया। उसके बाद वो कोई मोहम्मद सलीम नाम का लड़का टाइमलाइन देखा तो वो बरेली यूपी का ही है, गाली दे दिया, अरे ये हरामी नहीं आएगा, ये भाग गया, ये शर्त जीत गए फलाना भाई। तो कोई दूसरा आया फिर बोलने लगा कि भाई आप शर्त जीत गए, वो पक्का वो आएगा ही नहीं। तो भाई इंसान होने के नाते तो इरिटेट होगा ना, जैसे 5-6 घंटे आप गायब रहे और मैं वो जो है मैं बोल दिया कि शायद वो नहीं आ गया, तो मैं बोल दिया कि राहिल कहाँ भाग गया, आपको ये बात बुरी लगी। तो उसी तरह से ये जो साथी आपके कमेंट कर रहे थे इधर उधर कुछ ही मिनटों का वो होने से, गायब होने से, या फिर ज्वाइन करने से, क्योंकि आपने अलग पोस्ट वहाँ ले गए, डिस्कशन को एक सेपरेट पोस्ट पे आप ले गए, फिर वहाँ आपने अपने साथियों को मर्द हजरात जिसमें अफसर थे उसको ये किया, ठीक है अच्छी बात है, वहाँ आप लेके गए, लेकिन भाई थोड़ा सा पेशेंस तो रखना चाहिए था उन लोगों ने। किसी ने तो हरामी बोल दिया, फिर आपने मुस्तरद नहीं किया उस बात पे कि भाई ऐसी बात नहीं है, आप उन लोगों को गाली गलौज। तो मैंने तो लिखा था कि भाई ठीक है गाली गलौज इंसान है करता है, लेकिन यहाँ माहौल महफिल कौन सा है। आप अपने ईमान वालों भाइयों के लिए जिस जबान से आप कलमा पढ़ते हो, दरूद पढ़ते हो, उसी जबान से जो है दूसरे के दिल शिकनी करते हो। मैंने हदीस का मफहूम भी पेश किया कि मोमिन वो है जो जिनके हाथ से, जिनके और जुबान से दूसरे मोमिन या दूसरे इंसान महफूज रहे। यही है ना कम बेश मफहूम हदीस का। जी जी क्यों हजरत? जी जी एग्जैक्टली। आपकी जुबान से अगर मैं महफूज, मेरी इज्जत अगर महफूज नहीं तो मैं बड़े से वहाँ इंसान होने के नाते मुझे भी गुस्सा आया, तो मैंने भी शायद कुछ नाज़ेब अल्फाज निकाल दिया। चले खैर हो गया, इसमें आगे बात नहीं करते हैं, हम लोग अपने मौजू पे आ जाते हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी तारीफ आपसे करा दूं, मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। अब मैं आपकी तारीफ जानना चाहता हूँ, आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए मैं जो है ना ये सब जो है बरेली देवबंदी मसलकी ये सब अपने आप को बांटने की वजह मैं सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहलाना चाहता हूँ। अच्छा। और मैं मुसलमान इसलिए कहलाना चाह रहा हूँ कि उस टाइम में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में और सहाबा कराम के टाइम में इस तरह का कुछ था ही नहीं, और वही आइडियल जमाना है ना हजरत। आप मुझसे शायद इस फील्ड में ज़्यादा इल्म रखते हो। जब उस टाइम में नहीं था और वही दीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे करके गए हैं, और इंशाअल्लाह रहमान कुरान एक हर्फ की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने खुद ले रखा है ना। कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ले रखा है। इसलिए तो यहूद नसराना काफिर मुशरिक इतना जोर लगाने के बावजूद भी एक देर जबर को भी हेर फेर नहीं कर पा रहे हैं। और उसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को भी महफूज कर रखा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इसकी भी जिम्मेदारी ले रखी है। अच्छा, तो मैं मुसलमान कहलाना पसंद करूंगा। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि कुरान का सही एक्सप्लेनेशन के साथ जो अकीदा जो ड्राइव होता है, जो हमारे जो अहकामात जारी होता है, उसको मानना है, सही अहादीस को फॉलो करना है। और सहाबा कराम क्योंकि जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली उनका खास उनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में सहाबा कराम ट्रेंड हुए हैं, तो सहाबा कराम परफेक्ट हैं। उनको दुनिया में ही जो है बशारत खुशखबरी मिल गई है कि अल्लाह इनसे राजी है, वो जन्नती है। तो सहाबा कराम को फॉलो करना है। हाँ, ये मुसलमान आप कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि शिया नहीं हूँ और वो और क्या क्या होते हैं वो नहीं बस। और बरेल ये जो है हनफी मैं भी हूँ, रफ़ाइदन वगैरह नहीं करता हूँ। तो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से आप ये कह सकते हैं, लेकिन वो मेरे अंदर शिद्दत पसंद या कुछ ऐसा नहीं है। अहले हदीस भी अगर हदीस कुरान से कुछ बयान करते हैं तो मैं उनसे तस्लीम कर लेता हूँ। जी, आप जिन अलवी साहब को आप अपनी तरफ से मुनाजरा करने के ताल्लुक से आप कह रहे थे, तो मैंने उनकी जब जाके टाइमलाइन चेक करी फेसबुक की, तो वो तो हार्ड कोर देवबंदी हैं। हाँ हो जी, हार्डकोर देवबंदी हैं, बिल्कुल जो सही बात है तो तस्लीम करना चाहता हूँ मैं। हार्डकोर वो देवबंदी है, लेकिन क्योंकि उनका फील्ड ही है यही मुनाजरा। हाँ, और मैं डिफेंड शायद नहीं कर पाऊंगा। मैं जो सच्चाई है वो तस्लीम करता हूँ। हो सकता है कि मैं डिफेंड नहीं कर पाऊँ, क्योंकि इसमें मकरू फरेब भी हमने बहुत देखा, बहुत सारा वीडियो देखा मुनाजरा का। एक दूसरे को कभी इरिटेट करके गुस्सा दिलाते हैं, कभी कुछ ऐसे अल्फाज निकलवा देते हैं कि नवजुल। सबसे पहली बात है तो उम्मत को हजरत, क्योंकि ये एक नापसंदीदा शायद मेरे ख्याल से अमल है मुनाजरा। इससे क्या होता है कि जिसे हम और आप अभी प्यार मोहब्बत से कर रहे हैं ना,
بات کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے مناظرہ کے بعد, کیونکہ ریزلٹ تو وہی ہونا ہے کہ آپ اس میں ارے رہیں گے, ہم اس میں ارے رہیں گے. تو بہت کم ہی لوگ دل صاف کر کے مناظرہ کرتے ہیں. ایک کیا بولتے ہیں, ایک جو ہے کامن ٹرمس پہ آئے اور صحیح دین اور صحیح عقیدہ کو قائم کریں, اس نیت سے بہت کم لوگ مناظرہ کرتے ہیں. اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے مسلک کو ہم جیت دلا دیں اور اپنے مسلک کے لوگوں میں ہیرو بن جائے. ہوتا ہے کہ نہیں حضرت؟ دیکھیے حضرت, ہوتا کیا ہے کہ جب باطل اور حق کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے, بحث مباحثہ ہوتا ہے باطل اور حق کے بیچ میں, تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے, دونوں پارٹیز حق پہ سمجھتی ہیں اپنے آپ کو, لیکن یہ تو ایمان کا جذبہ ہے کہ ہم باطل کو کس طرح سے ہم اس کو زیر کر دیں, ہے نا. اور مناظرہ کرنا یا مباہلہ کرنا یہ تو سنت رسول اللہ ہے, اور یہ تو سنت انبیاء بھی ہے نا. تو اب اس کا آؤٹ کم کیا نکل رہا ہے وہ تو عوام فیصلہ کرے گی. آؤٹ کم کیا ہے وہ عوام فیصلہ کر لے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سلیم عطا کری ہے, تو وہ اتنے تو ایسا نیچر تو ہے ان کا کہ وہ اتنے ڈیسیسو ہو جائیں کہ ڈیسیجن کو وہ خود مان سکیں. بہرحال اب جیسے کہ آپ نے یہ بولا نا حضرت جی کہ مناظرہ سنت انبیاء, جی, تو کیونکہ مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں علم ہے نہیں, جی تو میں بالکل خاموش ہوں. جی جی, کیونکہ نہیں, اگر علم اگر نہیں ہے تو وہاں خاموش رہنا چاہیے. جی, اسی وجہ سے میں صاحب علوی بھائی کو کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جب عراق والوں کو جب حکومت ملی تھی تو یہ لوگ آپس میں بحث مباحثے میں اتنا الجھ گئے تھے کہ مناظرہ پہ مناظرہ, تو پھر تاتاریوں کو اتحادی کر دیا اللہ پاک نے. پھر وہ جو ہے سروں کے پہاڑ لگا دیا تاتاریوں نے مسلمانوں کو یہ کر کے. تو شاید مناظرہ خاص کر کے لان تان ہو ایک دوسرے پہ, یہ تو اسی لیے میں کچھ کاؤنٹر نہیں کیا, آپ نے وہ بولا نا, تو اسی لیے میں صاحب علی بھائی کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ بہتر کاؤنٹر کر پائیں گے. جی میں نے آپ سے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ سے بھی بات کروں گا اور میں ان سے بھی بات کروں گا. جی جی, یہ میرا وعدہ ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم سے, ہم نے جس سے بھی بات کری ہے, اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو ہم نے بات ضرور کری ہے. ٹھیک ہے, چاہے مختصر سے کی ہو لیکن بات ضرور کی ہے, اور بہت ادب کے دائرے میں رہ کے بات کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے. ہاں بالکل, ہے نا. اب جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ سول سروسز کے جب انٹرویوز ہوتے ہیں تو جب اس میں انٹرویور کے سامنے جب کینڈیڈیٹ بیٹھتا ہے اور انٹرویور اس کا انٹرویو لیتا ہے تو وہ اس کو پرووک کرتا ہے, اس کی نفس کو پرووک کرتا ہے, اس کو الٹا سیدھا بھی بولتا ہے, چیک کرتا ہے کہ یہ شخص اگر کل کو ہم نے اس کو کہیں پر کلیکٹر بنا دیا یا یہ ڈی ایم بن کے کہیں پہ آ گیا اور کبھی رائٹس ہو گئے اس علاقے میں, ہم نے اس کو بھیجا کہ رائٹس کو کنٹرول کرو, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ موب نے اگر ایک اینٹا بھی اس کے مار دیا تو یہ جھل میں آ جائے اور نفس سے کنٹرول ہٹ جائے اور لاٹھی چارج کا آرڈر دے دے. تو نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. بہت ساری ایسی پوائنٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو پنچ کرا جائے گا, آپ کی نفس کا کنٹرول دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم لوگ ہاں, تو اب آپ نے کہا کہ آپ دیوبندی تو نہیں ہیں, رائٹ؟ نہیں سر, یہ جو ہے میں حنفی ہوں. حنفی میں یہ جو دیوبندی اسکول آف تھاٹ جو ہوتا ہے, جی آپ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کو مانتے ہیں؟ ہاں ہے نا. دیکھیے ڈیفینیٹلی, لیکن اگر کسی ایک پرٹیکولر عالم کا, دیکھیے انسان ہونے کے ناطے, دیکھیے میں اگر شراب پیتا ہوں اپنی آئیڈینٹی میری مان لے مسلم ہے, اور غیر اگر یہ ڈرائیو کر لے میری حرکت سے کہ اسلام میں شاید جو ہے شراب جائز ہے, اس لیے یہ پرٹیکولر مسلمان شراب پی رہا ہے. ہاں, تو ہر طرح کے عیب ہیں کمیونٹی میں, تو اس کمیونٹی کے اینگل سے ہماری ایکٹیویٹیز سے جو ہے ہمارے ریلیجن کو اگر کوئی جانچے گا پرکھے گا, آپ سمجھ رہے کہنے کا مطلب؟ جی جی جی, ہمارے اگر حرکات اور سکنات سے غیر اگر ہمارے دین کو جسٹیفائی کرے گا تو ہمارے دین کی بدنامی ہوگی نا. تو فلانا عالم نے اپنی فلانی کتاب میں کیا کہہ دیا نہیں کہہ دیا, بڑا بھائی چھوٹا بھائی ہم بشر, تو میں نہیں, میں بغیر کسی کے ڈرے, دیکھیے آپ لکھنؤ میں بیٹھے ہیں, میں بھی بہت انڈیا کے کسی حصے میں بیٹھے ہوں, آپ بغیر آپ سے ڈرے ہوئے حضرت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یا بغیر کسی دباؤ کے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر البشر مانتا ہوں, اور انہی کے بیچ رہ کر کے ہمیں
ये जानकारी मिला है कि हुजूर बशर तो हैं, बशर मानना भी जरूरी है, अगर बशर नहीं मानते हैं तो भी आप काफिर हो जाएंगे। खैरुल बशर, खैरुल बशर, बशर में बेस्ट, तक के खातिमुन अफजलुल बशर, अफजलुल बशर, अफजलुल बशर जी। अब यहाँ तक हम बोल देते हैं कि जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है, तो और आपको क्या चाहिए? हाँ, हम मतलब क्या ऐसी हरकत करें कि हम अभी आशिक रसूल के शुमार में आए? आपका दावा है कि बहुत सारा इतना डिटेल में। अच्छा, आप देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट को आप फॉलो करते हैं, और स्कूल ऑफ थॉट तो और भी हैं, जैसे रावजियों की भी हैं, बरेलवी की भी हैं और अहले हदीस की भी हैं, बट यू हैव ऑप्ट देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट। तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है कि आपने देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट को आपने कैसे एनालाइज करा, तब आपने सोचा हम इसी थॉट को फॉलो करेंगे? हाँ देखिए, वो तो खैर अकीदा जो होता है, जो जिस घर में पैदा होता है वो इसका ही फॉलो कर रहा है, लेकिन वहाँ जाके मैंने थोड़ा बहुत एनालाइज किया। यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरा वास्ता रहा है, तो वहाँ हमने सबको कीनली ऑब्जर्व किया, अहले हदीस से भी वास्ता रहा, और हाँ जो है बरेलवियों से भी वास्ता रहा, और जमातियों से भी। तो जो जिसकी जो बात बुरी लगती थी, देखिए जो है, मैं खुद बात करता हूँ कि कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब एक्सप्लेन कर दिया है 3 तलाक का मसला इतना डिटेल के साथ, तो फिर ये हमारे में क्यों है? मैं इसको भी काउंटर करता हूँ, ओपन माइंडेड हूँ, और मैंने पहले भी बोला था कुरान और हदीस ही मेरी फौकियत है। ठीक है, मैं गैर मुकल्लिद इसलिए मैं नहीं बन रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं, ना इल्म है कि मैं एक एक चीज को जो है स्टडी करके अपने लिए जो है फिर एक तरीका बनाऊं कि मेरी नमाज पढ़ने का तरीका ये रहेगी, या मेरा फलाना अमल का ये तरीका रहेगा। इसलिए जो है तकलीद करता हूँ मैं, हाँ, लेकिन ओपन माइंडेड हूँ। कुरान और अहादीस मुबारका मेरी फौकियत है, और रिजिड नहीं हूँ। आप भी कोई अगर बात कहेंगे जो बात दिल को लगेगी तो मैं तस्लीम करूंगा। हाँ जी, मुकल्लिद किसे कहते हैं? मुकल्लिद जो तकलीद करते हैं। तकलीद किसे कहते हैं? तकलीद जैसे अहादीस का जो एक्सप्लेनेशन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, उसको हम मानते हैं तकलीद, यानी उसको सही मानते, फॉलो करते हैं। ये इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा का ये फलाना हदीस या जो कुरान की आयत का एक्सप्लेनेशन है वही सही है, और क्योंकि ये लोग ताबई में से हैं, इन लोगों ने सहाबाई कराम की सोहबत में रह करके इनको हमसे बेहतर समझा है, इस वजह से हमें फॉलो करना चाहिए। और हम इस फितने फसाद वाले दौर में जी रहे हैं, ना इल्म है, ना हमारी जिंदगी इतनी पाक है, हाँ, और हम सही माने और जो हदीस चाह रहा है, जो हदीस का मफहूम है, जो तकाजा है, उस तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए तकलीद करना लाजमी वही मानते हैं। देखिए, तकलीद की जो आपने तारीफ बयान करी है वो सही नहीं है। तकलीद कहते हैं कि किसी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये होती है तकलीद। अब आपने बताया लोग इतना दूर दूर चले आएंगे तो फिर 2 घंटे में बात पूरी नहीं हो पाएगी। जी, देखें, आपको पता है जब आम जो है फलों का राजा होता है, आम हर महीने तो नहीं उगता ना, नहीं, साल में अपने सीजन साल भर लगता है, वक्त लगता है, तभी फलों का राजा पैदा होता है। तो तकलीद के ताल्लुक से आपने बताया, तो मैं आपको बता दूं कि आप हनफी कहते हैं खुद को, और आप देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं। दैट मीन्स आप देवबंदी हैं, राइट? सेकंड एविडेंस ये है, let me tell you something, my brother। दूसरी चीज ये कि आपकी टाइमलाइन को जब मैंने रिव्यू करा तो उसमें भी आपने कुछ देवबंदियों स्कॉलर्स के ही आपने वीडियोस शेयर करे थे, और सेकेंडली आपने जिसको मुनाजरे के लिए मुझसे अपॉइंट करवाया था बात करने के लिए कह रहे थे, वो भी देवबंदी हैं, बहुत हार्डकोर देवबंदी। सो इट मीन्स दैट यू आर देवबंदी एंड यू आर इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ the Deobandi sect, right? Correct. I accept it. Yeah, that's it. माशाल्लाह। तो ये हो गई कंप्लीट। अब हमारा अगला सवाल ये है कि हमारे और आपके बीच, whatever sir, dear sir, yeah, sorry for interruption, no problem, whatever truth you will propose, yeah, I will humbly accept it. माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल।
that's a sign of a pious person, right? ہاں جزاکاللہ خیر. الحمدللہ اللہ ہی کسی کو نیک بنا کے رہے, بس ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے, انشاءاللہ جنت مل جائے, جہنم سے بچ جائے, ہو جائے دنیا میں انشاءاللہ. سو ہمارے آپ کے بھی جو بات ہوگی تو اس کے ماخذ کیا ہوں گے؟ یہ ماخذ کو میں ڈیفائن کر دیتا ہوں. ماخذ مینس ہمارے آپ کے بیچ جو دلیلیں دی جائیں گی وہ دلیلیں کون سی کتاب سے دی جائیں گی؟ آپ مجھ سے بحث کریں گے, مجھ سے مناظرہ کریں گے؟ نہیں, میں آپ سے پہلے آپ نے کہا تھا نا یہاں پر 1 منٹ. نہیں آپ بولیے, میں مان لوں گا, صحیح بات ہے. جی میں بتا رہا ہوں. میں تو ان کو ڈسپیوٹ کرنا چاہ رہا تھا, الوی صاحب کو. ہاں ڈیفینیٹلی انشاءاللہ عز و جل میں ان سے بھی بات کروں گا. ہاں آپ نے یہ لکھا نا, آئی ایم ریڈی ٹو ٹیکل آل قبر پرست مشرک اینڈ باطلز. ہاں میں تو اس کا جو ایکسپلین کر دیا تھا, کہ یہ کیوں میں نے لکھا. جی تو اب وہ کچھ نے آپ کے ساتھی نے مجھے حرامی کر دیا. وہ تو الگ پوسٹ پہ بات, وہ الگ پوسٹ پہ بات ہے, یہ الگ پوسٹ ہے. آپ کو یہ تو میں اسکرین شاٹ نہیں محمد سلیم کا دیکھیے آپ. وہ اچھا چلیے, میرے سامنے کھلا ہوا ہے, میں دیکھ لیتا ہوں. ہاں ایک جی محمد بلال سومرو صاحب ہیں, انہوں نے لکھا دیکھو آپ نے بات کرنی ہے یا نہیں راہل بھائی سے. اور پیچھے جائیے. یہاں جو بات ہو رہی ہے کنورزیشن وہ ایک الگ شخص سے ہو رہی ہے. وہ سلیم والی پوسٹ وہ الگ تھی, وہ کامنٹ الگ تھا. ٹھیک ہے اسی پوسٹ سے نہیں ہے اس پہ تو نہیں ہے. پھر کیوں کہا کہ نہیں, اس میں دیکھے کہ اگر آپ سلیم نے, میں نے تو آپ کو گالی نہیں دی, اگر سلیم نے آپ کو کچھ حرامی بول دیا جی میں نہیں ہوں. اچھا چلیے بتاتا ہوں. بولا تھا کہ نہیں؟ جی بتاتا ہوں. اب میں نے آپ نے کوئی پوسٹ لگائی فیس بک پہ, اب اس پہ کامنٹ آنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے, اس پہ میں نے بھی کرا, اس کے نیچے کسی اور نے بھی کرا. اب وہاں پر ایک ریپلائی کا آپشن آتا ہے, آپ نے دیکھا ہے؟ تو آپ وہ سر میں بہت فیس بک استعمال کرتا ہوں. ہاں تو وہ سیکشن, لیکن آپ نے پھر جو ہے نا اس کو اس سے سہمتی جتائی اگلے پھر کمنٹ پہ. وہ سلیم والی کی پوسٹ پہ آپ کی بات ہوئی تھی, یہ دوسری ہے. یہاں پر سلیم شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ٹھیک ہے, مان لیجیے ہار ہو جیت ہو, اللہ بسبا, اسلام زندہ باد. نہیں ہار جیت کیا ہوتا ہے بھائی. سنیے حضرت, ٹھیک ہے, آپ یہی ہیں. آپ دیکھیے, آپ اخذ پوچھ رہے تھے نا کہ اخذ یعنی سورسز, ہم لوگ خامخواہ اردو کو جو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں. نہیں پہاڑ نہیں, اصل میں عوام اس چیز کو سمجھتی ہے نا. جی ہاں, یہ جو سورسز بتا رہے ہیں کن کے حوالے, میں آسان اردو میں بول رہا ہوں, یعنی کہاں سے آپ حوالے لیں گے یا دیں گے. جی ایگزیکٹلی. تو اس میں تو جانتے ہی ہیں ہمارا کوئی وہی نہیں ہے, جو اخذ آپ کہا وہی. دیکھیں جب دو حنفیوں میں بیچ ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے, اور جب ان کے بیچ کوئی بات جو ہے وہ زیر بحث بنتی ہے, مناظرہ مباحثہ ہوتا ہے, تو اس میں جو سورس ہوتا ہے, ماخذ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے قرآن حدیث اور علماء کے اقوال. ٹھیک ہے, اجماع, قرآن حدیث اجماع اور علماء کے اقوال. ٹھیک ہے. اب اگر کسی غیر مقلد سے بات ہو رہی ہوتی تو وہاں ہوتا قرآن حدیث, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع رسول, ہے نا, لیکن وہ بھی بہت تگڑے مقلد ہوتے ہیں. یہ میں کئی اپنے پاس مناظرے میں ثابت کر چکا ہوں. بہرحال ہم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. تو قرآن حدیث اور یہ آپ کا علماء کے اقوال. اب آپ کے مسلک کے جو ہیں جنہوں نے دیوبند کی نیو رکھی, جو فاؤنڈیشن جنہوں نے رکھی, ان کا نام تھا قاسم احمد نانوتوی. پھر اشرف علی تھانوی صاحب تھے آپ کے, حکیم الامت صاحب جنہیں مجدد. میں یہاں کریکٹ کروں گا. یہ دیکھیے, انہوں نے مدرسے کی نیو رکھی, لیکن یہ تو ہمارا تو وہی پیچھے صحابہ کے زمانے سے جو آ رہا ہے صحیح, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں نا. آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ جو ہے صحیح اسلام کو جو ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں رکھا, بلکہ وہاں سے اگر پارٹیشن ہوتا ہے تو ایک خاص پرٹیکولر لیڈر کے لیڈرشپ میں, اور ایک ایکسٹریمسٹ ٹائپ کا کہ فلاں یہ نہیں پڑھتا تو فلاں کافر ہے, فلاں یہ مطلب ایک بالکل الگ جو سلسلے وار ہوتے آیا ہے, اس سے جو الگ تھلگ ہٹ کر کے کرتے ہیں بالکل. جسے احمد رضا خان بریلوی, میں کھل کے بول رہا ہوں حضرت, احمد رضا بریلوی خان صاحب
کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے ایک بریلویت مسلک کو الگ کر لیا. اچھا. کیونکہ وہ ہارڈ کور ٹائپ کا وہ تھا. انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہے. ہاں, اور قرآن حدیث کی باریکیوں میں امت کو الجھا کر کے, ہاں, کہیں آپ دعوے کے ساتھ جو ہے چلیے ہم مناظرہ کو چھوڑیے, مباہلہ ایک کوئی بھی اللہ پاک نیتوں سے واقف ہے. حضرت بلال کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر اذان سے پہلے وہ درود پاک پڑھتے تھے. اسی بات پہ ہم آپ مباہلہ کر لیجیے ہم سے. ہم بھی وہ باوضو آتے ہیں, مصلی پہ بیٹھتے ہیں, قبلہ رخ ہوتے ہیں. آپ بھی آئیے, قبلہ رخ ہوئیے, باوضو آئیے. اور یہ چیزیں کہ حضرت بلال ہر اذان سے پہلے پابندی سے درود پڑھتے تھے. انڈین ورژن آف درود رضویہ جس کو کہتے ہیں. آپ ثابت کر دیجیے. آپ کم ثابت نہیں بھی کر پائیں گے تو مان لیجیے یا قسمیہ مان لیجیے کہ اللہ پاک اگر میری بات حق ہے تو ہمیں جو ہے سلامت رکھے, اور ان کی بات حق تو ان کو سلامت رکھے. مباہلہ سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی جی. تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے بریلویت کو اوریجنیٹ کیا. اچھا. ہاں, وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ کو ایک دم ایک دن کی روشنی کی طرح روشن دین کو جو ہے بلڈ دھندلا اور کنفیوژن اور ہمارا بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہیں ابھی. ہاں, تو بہرحال قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اسلام پیش نہیں کیا. وہ تو دارالعلوم دیوبند ایک یو پی میں ضلع ہے, اس لیے دیوبندی وہ کر رہے ہیں. دیوبندی میں کیا دیوبندی ہوں میں, تو اسی عرب کے اسلام جو اوریجنل اسلام ہے اس کا جو اصل روپ ہے اس کو فالو کرنا چاہتا ہوں. تو بہرحال میں اس بات کو نہیں مانا حضرت کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ بنیاد رکھا. 1857 کے غدر کے بعد جو مسلمانوں کے حالات تھے اور جو تباہی اور بربادی ان لوگوں نے دیکھا, آپ تو جانتے ہیں کہ علماء دیوبند کی جو ہے کتنی قربانیاں جنگ آزادی 1831 سے لے کر کے 1857 سے لے کر کے اب تک یا جنگ آزادی میں تھی. ہاں, تو انہوں نے امت کے جو ہے حال کو دیکھا, ترس کھا کر کے جو ہے بتایا کہ یہ مدارس ہی قلعہ کا کام کرے گا اگر بچانا ہے امت کو. بنیاد 1866 میں جو ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کا بنیاد رکھا انہوں نے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہی سے شروع ہوا, کیونکہ رشید گنگوہی اور وہ کون دہلوی ہے, ان سے بھی بڑے بڑے عالم ہیں اور بھی گزرے ہیں کہ نہیں, صرف یہی تک محدود تھوڑے ہیں. اچھا حضرت آگے. ہیلو. جی ہو گیا. ہاں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو فاؤنڈیشن رکھی وہ قاسم احمد نانوتوی صاحب نے دیوبند کے مدرسے کی رکھی. اشرف علی تھانوی صاحب آپ کے مجدد ہیں اور آپ کے حکیم الامت ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ماخذ ہوتے ہیں آپ کے ہی ایک علماء ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بڑوں کے ماخذ جو ہیں وہ حجت مانے جاتے ہیں. بڑے اکابر کے جو ماخذ ہوتے ہیں, فتاوی ہوتے ہیں, وہ حجت مانے جاتے ہیں. بہرحال چلیے یہ تو کلیئر ہو گیا. اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں یوم ولادت کے اوپر. جو آپ کے ہیں ماخذ وہی میرے ماخذ ہے. بس بہت اچھی بات, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. تو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جس تعلق سے ہم بحث شروع ہوئی تھی, وہ بحث اس تعلق سے شروع ہوئی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ یوم ولادت کے تعلق سے. جی, میں اس بہن نے خاص طیبہ نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا جی کہ آپ ثابت کریے کہ کہاں لکھا ہے, بالکل کوٹ کر کے وہ بولے کہاں لکھا ہے کہ یوم ولادت نہیں منانا ہے, نہیں منانا چاہیے, نہیں پیش چلا ہے, کہاں لکھا ہے؟ جی کہاں لکھا ہے کہ یوم ولادت نہیں منانا چاہیے, ہے نا؟ ہاں جی, کیونکہ انہوں نے منع نہیں کیا ہے, کہیں اسپیسیفکلی منع نہیں کیا ہے, اس لیے لوگ مناتے ہیں. میرا یہ ہے کہ بھائی آپ اس بات کو کھوجیں کہ کیا کیا کھانا حرام ہے, اس کو کھوجنے کے بجائے ہمیں اس بات کو کھوجنا چاہیے کہ شریعت نے کیا کیا مومنوں کے لیے حلال کیا ہے. تو حلال کو کھوجنا آسان ہے, کیونکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جو ہے جو چیز کھائے ہیں, پسند کیے ہیں, تو اس کو کھوجنا آسان ہے ہمارے لیے. اب کیا کیا نہیں کھائے ہیں, کیا وہ مشکل ہے نا.
تو کہنے کا مطلب کہ حلال کو کھوجنا آسان ہے اور کیا کیا حرام ہے؟ دیکھیں جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بہت شارٹ میں سمپل وے میں سمجھاتے ہیں ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. جی کہ عید میلاد النبی ہم لوگ مناتے ہیں, یوم ولادت ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم مناتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ منانا غلط ہے, یہ بدعت ہے, انوویشن ہے, رائٹ؟ آپ یہی کہتے ہیں نا, دین میں نئی چیز کو جوڑنا بدعت ہے. ویری گڈ, ماشاءاللہ, گناہ ہے بدعت, بہت بڑا گناہ ہے بدعت, ہے نا حضرت؟ جی تو بدعت کی بہت ہی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے. جی ایگزیکٹلی. تو اگر ہم لوگ بدعت کی تعریف کو سمجھ لیں تو پھر یہ چیز کلیئر ہو جائے گی, کرسٹل کلیئر ہو جائے گی کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں دیٹ از ان فیکٹ این انوویشن اور اٹ از ناٹ این انوویشن, رائٹ؟ کہ یہ بدعت ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یا بدعت نہیں ہے. اگر ہم بدعت کی تعریف سمجھ لیں بھائی, جب ٹھیک ہے چلیں, تو بدعت کی تعریف کیا ہوتی ہے ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے, بدعت کی تعریف میں یہ جانتا ہوں جی کہ دین میں نئی چیزوں کو جوڑنا, جو قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت نہیں ہے, ہاں جی, ان چیزوں کو کرنا یا اس کو ثواب کی نیت سے کرنا, جبکہ وہ ثابت نہیں ہے, وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. نہ قرآن میں اس کا حکم ہے اور نہ ہی جو ہے صحیح احادیث سے ثابت ہے, نہ ہی صحابہ کرام کے قول و فعل سے ثابت ہے. اچھا, کہیں نہیں ہے, نہ ہی تابعین کے قول و فعل سے ثابت ہے. لیکن اچانک 1800-1700 عیسوی میں ایک جو ہے ٹیلنٹڈ اور پتہ نہیں موٹیویٹڈ, اللہ بہتر جانے, اللہ بہتر, ایک سوچتا ہے اور ان چیزوں کو وہ کمپلسری بنا کر کے ایک الگ شاخ لے آتا ہے, ایک برانچ نکال لیتا ہے وہاں سے, اور آپ کو بالکل پیور کلین اور سچا عاشق رسول بتا رہا ہے کہ کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں, تو صحابہ سے بڑھ کے حضرت کوئی بھی بڑا عاشق رسول نہیں ہو سکتا, کیونکہ دعویٰ آپ کی قربانی سے ثابت ہوگی. ہم کو لگے والد محترم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, والد محترم بڑی محبت ہے, ہم صرف لفظی دعویٰ کرتے ہیں, اور میرا ایک دوسرا بھائی بہت محنت سے دھوپ میں پسینہ بہا کے کما کے اس کے لیے لاتا ہے, تو پھر تحائف پیش کرتا ہے, کوئی بھی چھوٹا موٹا حکم دے تو لے کے آتا ہے, وضو کے لیے پانی لاتا ہے, تو وہ بہتر ہے, وہ بغیر محبت کے وہ بہتر بیٹا ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے میرے بھائی, جب بات ہوتی ہے مباحثے کی اور مناظرے کی, تو اس میں سب سے پہلے آپ کو دلائل دینا پڑتا ہے قرآن و حدیث سے, اس کے بعد پھر آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنے کسی ایگزامپل سے, ٹھیک ہے؟ تو بدعت کے تعلق سے جو میں نے آپ سے سوال کرا, تو اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, اور پھر محدثین نے کیا فرمایا بدعت کے تعلق سے, آپ وہ بتا دیجئے. اچھا دیکھیے, میں پہلے بھی بولا ہوں کہ میں دین کا عالم دین نہیں ہوں اور نہ ہی ایکسپرٹ ہوں. بدعت جہاں تک میرا ماننا ہے, سمجھنا ہے کہ دین میں نئی چیزوں کو جوڑنا بدعت ہے. میں ریپیٹ کرنا ہوں, دین میں نئی چیزوں کو جوڑنا, ایجاد کرنا بدعت ہے. بس اتنا ہی بولوں گا میں. اگر آپ بولیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو تو آپ ہی بتائیے صحیح. جی اب دیکھیے میں بتاتا ہوں, کیونکہ دین کا مسئلہ ہے, اس میں ہم اپنی, دیکھیے ہم دین میں کوئی حجت نہیں رکھتے, آپ دین میں کوئی حجت نہیں رکھتے, ہے کہ نہیں؟ ہمارا آپ کا خود کا قول جو ہے وہ نیل بٹے سناٹا ہے اگر ہم اس کا ریفرنس کسی محدث سے یا قرآن و حدیث سے نہ دیں. تو اگر ہم اپنا قول پیش کر رہے ہیں, اس کو ہم بیک نہیں کر پا رہے کسی چیز سے, دیٹ مینس آئی ایم نلیفائڈ, زیرو. رائٹ جی yeah exactly. So first of all let me tell you the exact meaning of bidat. What is innovation? یہ بدعت جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیا پیدا کرنا, اور جیسا کہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض, یعنی آسمانوں اور زمینوں کا نیا پیدا کرنے والا. یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, نیا پیدا کرنے والا, دیٹ از کالڈ بدعت. ٹھیک ہے جی سنتے ہیں. جی اب بدعت صحیحہ کیا ہوتی ہے؟ جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ملا ہو اور اسے دین اسلام میں ایک حصہ بنا دیا جائے. امام بخاری اس تعلق سے لکھتے ہیں, کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان بات کر رہے تھے. ایک نے کہا میں ساری رات نمازیں پڑھوں گا,
دوسرے نے کہا میں ہر روز روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سنا تو آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف اور مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، اور یہ بخاری شریف، جی بتائیں، باب اعتصام بھی حدیث شریف موجود ہے۔ ہم کمپلیٹ کر لیں پھر آپ بولیے گا۔ جی ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آخر کیوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ کام کرنے سے روک دیا جو وہ چاہتے تھے؟ کیونکہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے خلاف تھا، اور ایسی بدعت کو بدعت صحیحہ کہتے ہیں۔ سمجھیے گا، ان صحابہ اکرام کے ان کاموں کو رسول اللہ نے منع فرما دیا۔ کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ وہ سنت کے خلاف تھا، اور اسی کو بدعت صحیحہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے دن جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا تب میری امت کے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے تو فرشتے انہیں کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ میں کہوں گا کہ یہ لوگ تو میرے لوگ ہیں، تو فرشتے کہیں گے کیا آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں کی؟ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی کتاب الحوض کی حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف سے ہم کو کیا پتہ چلا کہ اس طرح کی بدعت کرنے والا مرتد کافر ہو جاتا ہے، اور جو بھی شخص اگر قرآن سنت کے خلاف اپنا کوئی نیا عقیدہ بنا لے تو وہ بھی مرتد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا تو آپ نے فرمایا میں اس شخص کا سلام قبول نہیں کرتا جو دین میں بدعت کر کے قادریہ فرقے سے ہو گیا۔ یہ مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان والقدر کی حدیث شریف ہے، ترمذی شریف ابو داؤد شریف پہ بھی ہے، موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب بدعت صحیحہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ایک جو بری بدعت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک حدیث شریف، اس کو بہت غور سے سماعت فرمائیے گا۔ حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز آگے آگے سنی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب التہجد میں یہ حدیث شریف ہے۔ حدیث شریف سنی آپ نے؟ ہاں، میں تھوڑا سا الگ سنا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے جی کہ جب بھی وضو ٹوٹتا تھا حضرت بلال کا وہ وضو کر لیتے تھے جی، اور جو تحیۃ الوضو ہوتا ہے 2 رکعت وہ پڑھتے ہیں۔ جی حدیث سے مجھے کوئی اعتراض انکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو حدیث شریف بیان کیوں کری؟ آؤٹ آف کنٹیکسٹ تو بیان کروں گا نہیں میں۔ ہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین میں یہ کام اپنی مرضی سے کیا، جبکہ اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پہلے نہیں تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کسی عبادت کے لیے وقت مقرر کرنا جائز ہے۔ فتح الباری شرح بخاری، کسی عبادت کے لیے وقت مقرر کرنا جائز ہے۔ اب پہلی حدیث آپ نے سن لی حدیث شریف کہ جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا۔ وضو کا اور نماز کا نہ آپ سمجھے نہیں۔ وضو کا آپ سمجھے نہیں، وجود موجود تھا۔ جی میں بتا رہا ہوں دین میں، جی میں بتا رہا ہوں جی، اشکال کو سن لیجیے، میں آپ کا اشکال سمجھ گیا ہوں۔ آپ کہنے والے ہیں کیا وضو کا حکم پہلے نہیں تھا، ہے نا، کہ نماز کا حکم پہلے نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، اس کی کثرت یعنی کہ اس کا تعداد زیادہ۔ جی میں بتا رہا ہوں بدعت، میں نے جو بدعت کے معنی آپ کو اوپر بتائے ہیں، وہ کیا تھا آپ نے سنا؟ ابھی جو میں نے ایک حدیث شریف آپ کو بیان کری آپ نے بغور سماعت نہیں فرمائی جناب۔ نہیں میں سنا تھا کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان بات کر رہے تھے، پہلے نے کہا میں ساری رات نمازیں پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہر روز، ہمیں صحیح نہیں صحیح بدعت صحیح جی۔
کچھ صحابہ آپ سن نہیں رہے ہیں، آپ سن نہیں رہے ہیں. میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا کہ ایک شخص بولے دوسرا خاموش رہے. دیکھیے میں نے آپ کو حدیث شریف بیان کری کہ کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان بات کر رہے تھے. پہلے نے کہا میں ساری رات نمازیں پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہر روز روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب یہ نماز پڑھنا حکم یہ بھی موجود ہے، روزے رکھنا یہ بھی موجود ہے، شادی کرنا یہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منع فرما دیا، ان کاموں کے لیے کہ ساری رات نمازیں نہیں، ہر روز روزے نہیں، شادی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں جو آپ نے اشکال اس پہ یہ کیا ہے کہ وضو کرنا کیا ثابت نہیں تھا، تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھ لینا، اس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی یا اللہ نے دی کہ نہیں دی؟ اب آپ بولیے. تو اچھا آپ وہاں اس ٹاپک پہ لے کے جائیے. ہاں یہ بیک گراؤنڈ میں نے سمجھ لیا آپ کا. ہاں جی وکیل صاحب جی حضرت چلیے آگے بڑھتے ہیں. بس وہاں تک پہنچے کیونکہ دیکھیے ہم لوگ وہیں اسی وہ جو بہن نے خاک طیبہ بہن نے جو ٹاپک اور سوال طے کر دیا اسی کا بس ایکسپلین کر دیجیے نا. یہ ٹھیک ہے، یہ بیک گراؤنڈ آپ کا سمجھ وہ جی. اس سے ابھی آپ نے آدھا سنا، ابھی آپ نے بدعت صحیحہ سنا ہے، آپ نے بدعت حسنہ نہیں سنی. اچھا بدعت حسنہ جی، بدعت حسنہ اور بدعت صحیحہ، بدعت مباح بھی ہے. ابھی تو بدعت کی یہاں پر تقسیم کی جا رہی ہیں. آپ نے وہ سنی نہیں، آپ نے کہا ڈائریکٹ وہاں آ جائیے. نہیں آ سکتے ہیں ڈائریکٹ. جی ہے نا. اب دوسری حدیث شریف یہ ہے کہ قباء کی ایک مسجد میں امام صاحب نماز کی جماعت میں ہر رکعت کے بعد قرآن کی سورہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو جواب دیا کہ مجھے اس سے محبت ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری یہ محبت تمہیں جنت لے کر جائے گی. بخاری شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث شریف ہے. اب یہ جو آیت کریمہ پڑھتے تھے اس کا حکم بھی اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا ایک پرٹیکولر آیت کریمہ پڑھنے کا، لیکن حضور نے فرمایا یہ عادت تمہیں جنت لے کے جائے گی. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں پہلی بار جماعت کے ساتھ تراویح شروع کرائی آپ نے، تو آپ نے فرمایا نعم بدعت ہذہ، یعنی کتنی اچھی بدعت ہے. بخاری شریف کتاب الصیام. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں پہلی بار جب جماعت کے ساتھ تراویح شروع کرائی تو فرمایا نعم بدعت ہذہ، یعنی کتنی اچھی بدعت ہے. بخاری شریف کتاب الصیام. یعنی کہ یہ ثابت ہو گیا کہ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بدعتیں بری بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب رہی بات، اب ہم چلتے ہیں وہاں پر جو آپ نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے عید میلاد النبی کا ایجاد کیا ہے. یہی کہا تھا نا آپ نے؟ یہ مسلک کا، پھر اس پرٹیکولر چیز کا نہیں، صرف اس مسلک کا. تو عید میلاد النبی کو آپ مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایجاد نہیں کیا؟ نہیں، میں نے یہ جو اوور آل ابھی موجودہ شکل میں جو یہ مسلک ہے اس کا میں فاؤنڈنگ فادر اسی کو مانتا ہوں. کس کو مانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو. احمد رضا خان بریلوی کو. جی، مسلک اعلیٰ حضرت کے فاؤنڈر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہ وہی مسلک ہے جو محدثوں کا رہا ہے، صحابہ کا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب رہی بات اس کی کہ مولد نبی کی بات ہو رہی تھی، تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عید میلاد النبی مناتے ہیں ہم لوگ، اس میں آپ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، تو کیا ہم اپنی برتھ ڈے منا سکتے ہیں؟ نہیں منا سکتے. اور اگر ہم برتھ ڈے منائیں اور اگر کوئی ہمیں کوئی برتھ ڈے وش کرے تو بدلے میں ہمیں اسے کیا کہنا چاہیے؟ بدلے میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے برتھ ڈے کا منانا یہ وجود نہیں ہے وجود اس کا، اور صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ عمل کرے، دیکھیے اگر یہ کوئی عمل اگر کرے گا تو ہم تو ان کو
काफिर या मुशरिक नहीं कहेंगे, हाँ, कि वो बर्थडे मनाया है, बिदती तो कहेंगे। हाँ बिदअती कहेंगे। और ये एक नाजेबा अमल कर रहा है, यहूदी नसरानी का वो नकल कर रहा है। एग्जैक्टली कौन नकल करेगा उसी में से शुमार किया जाएगा, उन्हीं में से, वह भी हदीस शरीफ है। तो अगर कोई शख्स जो है वो बर्थडे मनाता है और कोई उसको विश करता है, वो कहता है थैंक्स लॉट बडी या थैंक्स लॉट डियर, या आजकल देखा होगा आपने अक्सर जो है लोग इस तरह के कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल के बच्चे सब मनाया करते हैं, तो ऐसा शख्स जो है वो बिदती है बकौल आपके। और हदीस शरीफ ये है कि कुल्लु मुहदतिन बिदा व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, के दीन में कोई नया काम इजाद करना बिदत है, हर बिदत गुमराही, और हर गुमराही जहन्नम लेके जाती है। ठीक है, तो ऐसा शख्स जहन्नमी हुआ कि नहीं हुआ? हदीस शरीफ से साबित है। देखिए, अगर वो दीन का हिस्सा समझ करके अगर बर्थडे मनाता है, नहीं, अभी आपने एक हदीस शरीफ बयान करी कि जो किसी दूसरे कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है ना? जी। तो वो तो हो गया। अब वो दीन का हिस्सा समझ के इख्तियार करे या दीन का हिस्सा ना समझ के इख्तियार करे, दूसरे कौम की मुशाबहत तो इख्तियार हो गई। जी। आपका नेट चल रहा है? हाँ। अच्छा, मैंने आपको कुछ भेजा है, जरा चेक करिए। कॉलिंग के दौरान मेरा नेट काम नहीं करता सर। हाँ। करता है, चेक करिए। नहीं मेरे फोन में ना सेटिंग में दिक्कत है। अच्छा, वाईफाई यूज नहीं करते हैं? नहीं, ये जो है ना वीडियो कॉलिंग हो जाएगी 4G, लेकिन जो है अभी कॉल को कट करना पड़ेगा, ये मेरा सेटिंग में दिक्कत है। कोई मसला नहीं है, आप कॉल कट कर लीजिए और मैंने आपको भेजा है वो आप डाउनलोड करिए। मैं आपको जब उसके बाद कर लीजिएगा हमें कॉल बैक कर लीजिएगा। तो राहिल भाई जी, ये हम लोग क्या कंक्लूड कर चुके हैं? ना अभी नहीं, ये तो मैं आपको एक हवाला भेज रहा हूँ, आप उसको एक बार देख लें और फिर कॉल करते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ जी, 2 मिनट 3 मिनट का वक्त ले लें, आप आराम से देख। आपकी 4G यूज करते हैं? एयरटेल है? हाँ, एयरटेल। स्पीड ठीक ठाक आती होगी ना? 11-12 MB की फाइल तो यूं ही डाउनलोड हो जाती होगी। बस। अरे माशाल्लाह, तो आप उसे डाउनलोड कर लें, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे क्या? जी व्हाट्सएप पे करा है। जी व्हाट्सएप पे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप देख लें, उसके बाद देखने के बाद मैं आपको आप खुद मुझे कॉल कर लीजिएगा 5 मिनट बाद। अच्छा, ठीक है, ओके। ठीक है। हेलो जी राहिल खान साहब। जी कहाँ उसमें कुछ है? उसमें तो एक जनरल बर्थडे का वो सीन है, बस वैसा ही है। कुछ लोग विश कर रहे हैं उसमें, शायद वो ये आकाश यादव, प्रकाश यादव कुछ ऐसे है। पहला उसमें सीन ये है कि किसी आकाश यादव की बर्थडे पोस्ट थी, उस पे आपने लिखा हैप्पी बर्थडे, यौम विलादत की मुबारकबाद हो। उसके बाद ये पोस्ट है 25 अक्टूबर 2020 की, जिसमें आपको लोगों ने हैप्पी बर्थडे बोला है और आपने लिखा है थैंक्स भाई, थैंक्स फला, थैंक्स फला। अच्छा, वो ये मैंने आप मेरे इसे मैंने निकाल करके तभी मुझे शो करना, पूरा होमवर्क करके आता हूँ, शामिल है इसमें, पूरा होमवर्क करके आता हूँ। अच्छा, मैं वैसे भी मैं मुनाफिक गुनाहगार इंसान हूँ। सुने तो पहले तक क्लीन शेव भी रहता था। अभी सुने तो जनाब, मैं आइडियल नहीं समझ रहा, आप मेरे से हवाला देंगे तो। जी जनाब जनाब मसला ये था कि आप क्या करते हैं इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। आप क्यों करते हैं मुझे कुछ लेना देना नहीं।
مسئلہ تب اٹھتا ہے جب آپ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ راہل تم نے اپنا گھر ہرے کلر سے کیوں پینٹ کرا. نہیں میں آپ کو تم نہیں کہوں گا, آپ کہوں گا. کوئی بات نہیں, میں I'm just giving you an example. I'm just giving you an example. Just an example for the sake of an example. آپ آتے ہیں کہتے ہیں بھائی راہل تم نے جو ہے اپنا گھر ہرا کلر کا کیوں پینٹ کرا, یا تم نے اپنے گھر پہ 2 فلور کیوں بنوائے. اب میں کہوں کہ بھائی اس میں کیا خرابی ہے, آپ کہیے نہیں یہ بات غلط ہے اور LDA پرمٹ نہیں کرتا ہے. I'm talking about the Lucknow Development Authority. It might be Aligarh Development Authority in your place or wherever you live. اب میں آپ کے گھر جاؤں تو میں دیکھوں کہ آپ کا گھر خود ہرا پینٹ ہے اور آپ خود 3 فلور بنے ہوئے ہیں, تو میں تو پہلے دکھاؤں گا نا کہ آپ جس کام کے لیے ہم کو ٹوک رہے تھے وہ تو آپ خود کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوتا ہے, اور یہود و نصارہ سے آپ نے خود کہا کہ برتھ ڈے ایوالو ہوا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر کوئی آپ کو برتھ ڈے, I haven't complete yet. اس سے پہلے میں نے آپ سے بھی پوچھا تھا کہ اگر کوئی آپ کو برتھ ڈے وش کرے تو اس کو کیا کہنا چاہیے, تو آپ نے بولا اس کو منع کرنا چاہیے, مسلمان کا شعور نہیں ہے, یہ مسلمان ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ نے اسے کہتے ہیں ہپوکریسی, اور اردو میں اسے کہتے ہیں منافقتا. آپ تو انگلش میں ماشاءاللہ PhD کر رہے ہیں, یو مسٹ بی نوئنگ the exact meaning of hypocrisy, right? جی. I am a lawyer by profession. نہیں وکیل صاحب, میں آپ کو وکیل صاحب بھی بولا تھا, میں آپ کا ٹائم لائن دیکھا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں, آپ مجھے جو بلا لیں. نہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ ایک اچھا پد کو لیے ہوئے ہیں. تو اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ چیز آپ ہی کے یہاں سے ثابت ہو گئی, آپ خود وہ عمل کرتے ہیں, اور حدیث شریف بھی آپ نے خود ہی بیان کر دی کہ جو ایسا کرے وہ انہی میں سے ہے, اور بدعت کرنے والا وہ گمراہ ہے اور جہنمی ہے, اور جو ان کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. آپ خود اس دائرے میں آ گئے. اچھا دوسری چیز یہ آپ کا, میں دفاع کروں اپنا, میں اپنی دفاع کروں. ہاں ضرور. تو یہ دیکھیے, یہ کٹسی کو مینٹین کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جو ہے آج کل جو ہم لوگ جس زمانے میں جی رہے ہیں, خاص غیروں میں کٹسی کو مینٹین کرنے کے لیے میں نے ایسا لکھ دیا تھا. لیکن میں سیلیبریٹ نہیں کرتا الحمدللہ, نہ ہی میرے کو گھر والے سیلیبریٹ کرتے ہیں, نہ ہی میرے علاقائی جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. کبھی بھی کیک موم بتی اگربتی کے ساتھ جو ہے کبھی بھی ہم لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا ہے. البتہ تو غیر مسلم کو اگر وش کر دیتا ہے, وہ فیس بک پروفائل میں دیکھتا نا کہ آج 25 اکتوبر ہے تو افتخار بھائی کا جو ہے برتھ ڈے ہے, تو اب وش کر دیا تو کٹسی مینٹین کرنے کے لیے میں نے بھی تھینکس لکھ دیا. تو نہیں میں ایسا وش کیا تو میں یہ نہیں ماننا ہوں کہ مجھے کچھ ثواب مل گیا یا یہ. پھر بھی اگر یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے, اور ہو سکتا ہے کہ میرے اندر ایمان کی کمی ہو یا جو لیول ہونا چاہیے ایمان کا, تو میں اصلاح کروں گا. اور انسان سے گناہ بھی فطرت میں ہے, گناہ کر بے شک گناہ سے توبہ استغفار کا بھی راستہ کھلا ہوا ہے, بے شک. اور آپ اگر اس معاملے میں آئینہ دکھائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ. اچھا سیکنڈ چیز یہ ہے, یہ سمجھ گیا میں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو وش کرا وہ تو ایک الگ بات ہو گئی, ایک غیر مسلم کو آپ نے خود وش کرا. ہاں میں وہ گناہ میں سے شامل ہے. ماشاءاللہ, چلیے اچھی بات ہے, ایکسیپٹ کرنا, ہاں بہت اچھی بات ہے, بہت عمدی چیز, یہی چیز ہونی چاہیے. اگر ہمارے آپ کے اندر یہ چیز, میں خود کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں, ہمارے آپ کے اندر یہ چیز ہو تو ڈسپیوٹ ہی ارائز نہ ہو, ہے نا. اب عید میلاد النبی کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, عید میلاد النبی کے تعلق سے میں اجماع پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے, اجماع پیش کر رہا ہوں. جی پیش کریں. امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب حسن المقفت فی اعمال المولد میں جشن میلاد النبی کو منانے کو جائز فرمایا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المورد الروی فی مولد النبی میں جشن میلاد النبی کو منانے کو جائز فرمایا. محدث امام ابن جوزی نے 510 ہجری میں اپنی کتاب ابن جوزی میں جشن میلاد النبی کو منانے کو جائز فرمایا. امام شمس الدین الجزری نے, یہ سارے وہ محدثوں کے نام میں لے رہا ہوں کہ جس میں ہمارے اور آپ کے فرقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ معتبر ہیں, مستند ہیں, نے اپنی کتاب حسن المقصد فی اعمال المولد میں عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا. امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ نے اپنی کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث اور سبل الہدی والرشاد امام صالح نے جشن میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا.
امام ذہبی 673 ہجری نے اپنی کتاب سیار العلام والنبالہ میں جشن میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا. امام ابن کثیر نے 701 ہجری میں البدایہ والنہایہ میں جشن عید میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا. امام شمس الدین بن نصیر الدین دمشقی نے اپنی کتاب مورد السعدی فی مولد الحادی میں جشن عید میلاد النبی کو جائز فرمایا. امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب سیوطی حسن المقاصد فی اعمال المولود میں جشن میلاد النبی کو منانے کو جائز فرمایا. امام شمس الدین السخاوی نے، امام قسطلانی نے، امام قطب الدین حنفی نے، امام ابن حجر مکی نے، امام عبدالحق محدث دہلوی نے، یہ آپ تو سب سے زیادہ معتبر شخص ہیں، امام عبدالحق محدث دہلوی. یو نو ہو واز امام عبدالحق محدث دہلوی؟ جی میں نے نام سنا ہے. جی، امام عبدالحق محدث دہلوی وہ شخص تھے جو ہندوستان کے اندر سب سے پہلے علم حدیث لے کر آئے. آپ نے اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں جشن میلاد النبی منانے کو جائز فرمایا. امام زرقانی نے جائز فرمایا. حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی نے اپنی کتاب میں جائز فرمایا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا نام سنا ہے آپ نے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا؟ جی 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 ہاں سنا ہے. یہ کون تھے آپ کو پتا ہے؟ ہاں یہ جو ہے ہمارے بہت بڑے اکابرین میں سے ہیں، ان کو میں صحیح عالم مانتا ہوں. جی. اب عید میلاد النبی کے تعلق سے انہوں نے کیا فرمایا آپ کو پتا ہے؟ جائز قرار دیا ہے. جائز قرار دیا ہے جی. اور اچھا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں نام سنا ہے ان کا، ہے نا؟ مکی. جی. آپ فرماتے ہیں کہ مشروب فقیر کا یہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکت سمجھتا ہوں، ہر سال منعقد کرتا ہوں اور ہر قیام درود و سلام میں لطف و لذت پاتا ہوں. حاجی صاحب میلاد شریف منانے کو اپنی نجات کا وسیلہ ذریعہ سمجھتے تھے اور یہ کتاب کا نام میں آپ کو بتا دوں، فیصلہ ہفتہ مسلح صفحہ نمبر 27. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتا دوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مولانا عبد الحی لکھنوی، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو 19 حوالے دیے ہیں. اب آپ مجھے انہی دور کے کسی محدث کا ایک قول پیش کر دیجیے جنہوں نے عید میلاد النبی منانے کو بدعت لکھا ہو یا کچھ لکھا ہو. ایک حوالہ. اچھا ٹھیک ہے. تو مجھے میرا اسٹڈی اتنا بروڈ نہیں ہے کہ میں حوالہ دے سکوں. جی. اور آپ جب اتنے سارے حوالات دیے جی تو چلیے میں آپ کی ان باتوں کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا، جبکہ مجھے علم اس کا ہے ہی نہیں کاؤنٹر کرنے کا. جی بالکل بھی نہیں کروں گا. اور میں یہ آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، تو ان حوالات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی عید میلاد النبی منانا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی آپ نے 19 نام گنوائے ہیں، جی، یہ کون شخص تھے؟ محدث ہیں سب. محدث ہمارے اور آپ کے جو آپ کا فرقہ ہے اس میں بھی سب کے نزدیک معتبر ہیں. معتبر ہے جی، ماشاءاللہ معتبر ہے جی. اور یہ شخص جو ہے تابعین میں سے ہیں. میں نے آپ کو اجماع پیش سوال جس طرح میں اسٹریٹ فارورڈ آپ کو تسلیم کر رہا ہوں یا آپ کو مانتا ہوں نا. جی میں بتا رہا ہوں، اسٹریٹ فارورڈ سوال ہے. جی میں شور میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں سے تابعین میں سے ہیں؟ میں نہیں، تابعین میں سے نہیں ہے. نہیں ہے. تابعین میں سے؟ جی طبع تابعین میں سے ہیں. جی. اچھا طبع تابعین میں سے جی ہیں. تو صحابہ کرام تو بالکل بھی نہیں ہے. صحابہ کرام یہ 19 نام، یہ جو ہے 19 نام آپ نے جو گنایا ہے تو ہمارے جو صحابہ کرام میں سے تو بالکل نہیں ہے. نہیں. تو ان لوگوں کو بہت اچھی چیز مل گئی، اس ثواب کا ذریعہ. جی. اور صحابہ کرام سے کیوں مس ہو گیا حضرت؟ جی وہ کیوں نہیں سیلیبریٹ کر پائے؟ جی بتا رہا ہوں. صحابہ اکرام نے جشن میلاد النبی سیلیبریٹ کرا کہ نہیں کرا، میں آپ کو وہ بھی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے بتاؤں. کیونکہ حضور صحابہ اکرام کی طرف سے دلیل دوں. ہاں بالکل دیجیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے، صحابہ کے حلقے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا دین ہم کو بتلایا اور ہم پر احسان کیا آپ کو بھیج کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5432۔ جی صحابہ اور یہ جشن عید میلاد النبی صحابی سے بھی ثابت ہے، صحابہ نے نبی آخری لفظ کیا تھا؟ احسان کیا آپ کو بھیج کر۔ ہاں ہاں صحابہ کو بھیج کر، یہ ثابت ہو گیا۔ جی سیکنڈ، جی جی سیکنڈ حدیث شریف، صحابہ اور تابعین اور دیگر اہل اسلام نے پیر کے دن، ایک حوالہ نہیں اور لے لیں، تواتر کے ساتھ لے لیں۔ میں مان گیا نا حضرت، میں 10 حوالہ لے کے بھی ماننا ہی ہے مجھے، اور تو ایک حوالے سے میں مان گیا، ٹھیک ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں جی آپ جو ہے اللہ کرے جو ہے آپ ایک دین کا مان لیجیے ذمہ دار ہیں، تو اگر کسی میں اپنے آپ کو عوام میں ہی شمار کرتا ہوں کیونکہ میں کاؤنٹر نہیں کر پاؤں گا جی حوالہ، اسٹڈی میرا بروڈ نہیں ہے میرا۔ جی جی ایک چیز میں آپ کی ایک جگہ میں آپ کی اور اصلاح کرنا چاہوں گا آپ کی خاطر، ایک جگہ میں آپ کی اصلاح کرنا چاہوں گا انسانیت کی خاطر، آپ کی خاطر بتاؤں؟ میرا پہلے سوال سن لیتے اچھا رہتا۔ جی جی سوال بتا دیں۔ آپ کی ان حوالات سے اگر کچھ کوئی عقیدہ اخذ کرتا ہوں، ڈرائیو کرتا ہوں یہاں جی اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ٹھیک ہے حضرت، اوکے ٹھیک، میں آپ کی اس بات کو جی مجھے یہ مان لیا۔ جی تو یہ جو ہے شکل یہی ہے جو آج کل جو چل رہا ہے ڈی جے وجے اور جلوس ولوس اور دھڑی جھنڈی کے ساتھ جی شیروی کو، اور وہ یہی شکل ہونا چاہیے۔ جی اب اس کا جواب آپ ملاحظہ فرما لیں۔ آج انسان جو ہے جی ڈیفینیٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو شارٹ کٹ اونلی، ویسے ٹاپک تو نہیں شارٹ کٹ پہ، بٹ آئی ول ڈیفینیٹلی ٹرائی مائی سیلف ٹو پٹ ان ویری پریسائزلی فار یو۔ تو بالکل شارٹ کٹ کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں آپ کو ایگزیکٹلی بول رہے ہیں اس بات کو تسلیم بھی کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی موقع ہے ایگزیکٹلی۔ ہمارے کسی بڑے علماء نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ ڈی جے بجاؤ ہماری طرف سے حرام کا فتویٰ ہے، حرام ہے۔ ناچ گانے کرنا، بھنگڑا ڈالنا، یہ سب کرنا حرام ہے، بالکل قطعی طور سے حرام ہے، ٹھیک ہے؟ قوالی کے سلسلے میں وہی بات ہوگی، قوالی کے سلسلے میں وہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اصلاح کرنے جاتے ہیں نا حضرت۔ جی 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 اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، اب معاملہ یہ ہے جناب کہ اگر نماز پڑھنے آپ بھی جاتے ہیں، نماز پڑھنے ہم بھی جاتے ہیں، مساجد کے اندر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ فون آن کر لیتے ہیں، فون بجنے لگتے ہیں لوگوں کے، یہاں تک کہ اتنا پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے کبھی کہ وائبریشن پہ لگاؤ تو وائبریٹ کی وہ ہمنگ سنائی دیتی ہے، رائٹ؟ اب اگر ہم کہیں کہ نہیں تم لوگ مسجد کے اندر ہی نہ ہو، تم لوگ اس قابل نہیں ہو، تب یہ نہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے کہ بھائی ایسا نہیں کرو، ایسا کرو، ٹھیک ہے؟ اب اگر تمام مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، بہت سارے مسلمان شراب پیتے ہیں، اب ہم کہہ دیں کہ بھائی یہ سب مسلمان میں شراب نہیں، شراب اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ ان کا عمل ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ اس کے جواب دہ ہوں گے، ہے نا؟ اب میں آپ کی اصلاح ایک جگہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے کہا تھا پجاری، کیا کہا تھا آپ نے؟ کون سا پجاری کا؟ نہیں وہ جو اکثر جو ہے، ہاں جی پرٹیکولرلی آپ کے اس میں تھا، وہ مسلک کے لیے تھا۔ افتخار بھائی قبروں میں سجدہ کرتے ہیں، افتخار بھائی اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ قبر کو سجدہ کرنا ہمارے مسلک میں فتاوی رضویہ شریف میں حرام لکھا ہے، لیکن اگر کوئی تعظیمی سجدہ کرتا ہے تو بھی حرام ہے، تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، ہمارے مسلک میں لکھا ہوا ہے، فتویٰ ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں، سب سے جو موٹی چیز ہے، آپ نے یہاں پر لکھا تھا کہ آئی ایم ریڈی ٹو ٹیکل آل قبر پرست مشرک اینڈ باطلس، مشرک، ہیئر یو ہیو یوز دا ورڈ مشرک۔ اب میں اس کے تعلق سے آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک آخری حدیث شریف، اس کے بعد ختم انشاءاللہ۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس شخص کا خوف ہے جو قرآن پڑھے گا اور اس پر قرآن کی رونق دکھے گی اور اس نے اسلام کی چادر اوڑھ لی ہوگی، پھر اللہ جدھر چاہے گا اس کو لے جائے گا، وہ اسلام کی چادر سے نکل جائے گا اور اپنے مسلمان پڑوسی پر تلوار چلائے گا اور اس پر شرک کی تہمت لگائے گا۔ صحابی نے پوچھا دونوں میں سے مشرک کون ہوگا؟ تو نبی کریم نے فرمایا شرک کی تہمت لگانے والا، شرک کی تہمت لگانے والا۔ ایک حدیث، اچھا اس کے حوالے دے دیں؟ امام ابن حبان نے صحیح الحبان میں لکھا ہے، ابن کثیر نے تفسیر القرآن میں جو ہے نا جی راہیل بھائی، میں آپ کی اس بات کو بھی چلیے مان لی جی، اور دوسری چیز یہ ہے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے جی جی ہاں ہاں علی بھائی وہ ملاقات کریں نا, ڈسکس کروں کام کریں. ٹھیک ہے شام کرے نا, اس سے ملاقات کروں نا, وہ میں طے کر لوں. اب لکھنؤ سے فون کر لکھنؤ. ہاں جی معذرت چاہتا ہوں جی, کوئی مسئلہ نہیں. جی ایک اور حدیث شریف, اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں. حضرت عبادہ بن نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ان کو روتا پا کر سبب گریہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مجھے اس حدیث نے رلا دیا جو میں نے حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک اور خفیہ شہوت کا خوف ہے. خفیہ شہوت یہ ہے کہ آدمی صبح روزے کی حالت میں نکلے گا, لیکن جب نفس کو مرغوب چیز اس کے سامنے آئے گی تو وہ اس میں پڑ جائے گا اور روزہ چھوڑ دے گا. اور شرک خفی یہ ہے کہ لوگ نہ پتھر کو پوجیں گے نہ بتوں کو, لیکن دکھلاوے کے لیے عمل کریں گے. مطلب حضور نے فرمایا کہ مجھے شرک خفی کا خوف نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک میں نے وہ بات بولا تھا جی, اکثر جو میں دیکھتا ہوں جی مزارات پہ عورتیں بھی جاتی ہے, جی ہو جاتا ہے. جی ہمارا تو وہاں نو انٹری ہے جی, نمبر ہی. اور نہیں ایسا نہیں ہے, ہمارے لکھنؤ میں مزار شریف ہے, ہمارے قطب لکھنؤ ہیں, حضرت شامینہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تمام دیوبندی وہاں پر آتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے, ندوے سے آتے ہیں. تو ان جنرل جی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے انٹری دے بھی دیں گے جی, لیکن اگر ہم کچھ منع کریں گے ہاں جی, سیدھے مطلب پہ آ جائیں گے. 24 نمبر ہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا غلط ہے, حرام ہے, کرنا حرام ہے. آج کل تو یہ جو ہے رمضان سے جو ہے 15 شعبان 15 دن پہلے 15 شعبان جی یہ دن جو یہ ہوتا ہے کون سا ہے میں جی شب برات سے ہوتے ہیں, تو اس دوران بھی لوگ اگربتی موم بتی قبرستان میں جلا لیتے ہیں. جی, جبکہ آگ جلانا قبر میں حرام. اس بات مانتے ہیں آپ, قبر میں آگ جلانا, قبر میں آگ جلانا ہاں بے شک حرام ہے. ہاں لیکن لوگ اگربتی موم بتی میں آگ ہوتی ہے جی, اور موم بتی جلا دیتے ہیں, اگربتی میں بھی آگ ہوتی ہے وہاں جلا دیتے ہیں قبر میں. ہم منع کرتے ہیں جی 24 نمبر ہی وہاں دیوبندی کرتے. جی, آپ لوگ اس میں خاموشی کیوں اختیار کر لیتے ہیں؟ ہم نہیں, کس نے کہا خاموشی اختیار کرتے ہیں؟ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, پرٹیکولر آپ کی بات جی جی, ہاں اصلاح کرنے آئیں گے, ہمارے لیے نو انٹری 24 نمبر کا وہ لگا دیں گے لیبل, اور تو آپ ہی لوگ اصلاح کیجیے نا. اور یہ شدت کیوں اختیار کر گیا یہ جناب؟ میں آپ کو حقیقت بیان کر دوں گا تو شاید ابھی آپ کال کٹ کر کے چلے جائیں. میں آپ کو حقیقت بیان کروں گا کہ 24 نمبری سے ہمارا اختلاف اس کا ہے ہی نہیں کہ وہ عید میلاد النبی نہیں مناتے یا 11ویں شریف نہیں کرتے. ہمارا اختلاف یہ 24 نمبروں سے ہے ہی نہیں. ہمارا اختلاف کیا ہے وہ اب آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, پتہ چلے گا آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں امکان قسط کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے اختلاف کی ایک وجہ. اور میں آپ کو اختلاف کی وجہ بتاؤں, آپ کے پیر کے نیچے زمین نکل جائے گی. براہین قاطعہ میں صفحہ نمبر 51 پہ خلیل احمد امبیٹوی لکھتے ہیں کہ دا پروفٹ آف اللہ ہیز نو نالج آف ہز اینڈ اینڈ آف دا تھنگز ایون بیہائنڈ اے وال معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور آپ کی کتاب میں لکھا ہے یا شور دا پروفٹ آف اللہ ہیز نو نالج آف ہز اینڈ اینڈ آف دا تھنگز ایون بیہائنڈ اے وال. براہین قاطعہ صفحہ نمبر 51. علم غیب کے متعلق ڈیفینیٹلی. آگے تفسیر البلاغت الحیران میں صفحہ نمبر 157-58 پہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ نو بفور ہینڈ اینڈ ہز کریشن وڈ ڈو what his creation would do. Allah comes to know of their doings only after they have done something. Ma'azallah Rabbil Alameen. Now they have denied the alimul ghaib of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ لکھتے ہیں, میں آپ کلیئر کر دوں, لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے بندوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا, جب بندہ وہ کام کر لیتا ہے تب اللہ کو پتا ہوتا ہے. مa'ازاللہ رب العالمین. نہیں یہ ہمارے پرٹیکولر ہو سکتا ہے, اس پرٹیکولر مولوی یا
جو بھی ہے آپ کے ٹاپ موسٹ براہین قاطعہ لکھا ہے نالج آف شیطان اینڈ دا اینجل آف ڈیتھ یعنی کہ ملک الموت از مور دین دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. براہین قاطعہ خلیل احمد امبیٹوی آپ کے بہت ٹاپ موسٹ. میں انہی لوگوں کی کمپنی میں رہ کر صحبت میں رہ کر کے جی مجھے یہ تعلیم یا یہ میں نے یہ عقیدہ ڈیرائیو کیا ہے. ہاں میں آپ کو حوالے بھیجوں گا اوریجنل اسکین کے ساتھ. اور لکھا ہے جی اور لکھا ہے ابھی میں بتا رہا ہوں کیا مرتبہ ہے. لکھا ہے دا اماؤنٹ آف نالج اینڈ دا کائنڈ آف نالج آف دا انسین وچ از گیون بائی آلمائٹی اللہ ٹو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سچ نالج ہیز آلسو بین گیون ٹو اینیملز لونیٹک اینڈ چلڈرن. حفظ الایمان صفحہ نمبر 7 اشرف علی تھانوی آپ کے مجدد صاحب نے لکھا ہے اس کے اندر یہ. اور لکھا ہے صراط مستقیم صفحہ نمبر 86 even the thought of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam occurring during namaz is much worse than to be immersed in the thought of an ox or a donkey. ma'azallah rabbil alamin. یہ ہے مسئلہ اختلاف کا. لیکن دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ جاری کر کے کوئی فتویٰ ان کے خلاف نہیں ہے. جس دن ان کے خلاف کوئی فتویٰ آ جائے گا ان کی کفریہ عبارتوں پہ وہ کفر کی مہر لگا دیں گے اور کہہ دیں گے یہ ہمارے علماء کابرین میں سے نہیں ہے, ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہمارے آپ کے بیچ اختلاف کچھ ختم ہو جائے گا. فتاوی رشیدیہ میں جلد نمبر 2 میں سنیں حضرت let me tell you something. It is written in your book Fatawa Rashidiyya volume 2 page number 12. The word Rahmatul lil Alameen is not an exclusive attribute of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Beside Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, other saintly people can also be called as Rahmatul lil Alameen. Ma'azallahi Rabbil Alameen. اچھا چلیے یہ اشکال ہے. آپ For the sake of evidence, I am going to give you each and every scan page of all of these evidences and verses which I have been quoted in this conversation. Inshallah after disconnecting the call, I will WhatsApp you. Surely. میں ان لوگوں کو بھی فارورڈ کروں گا. Sure. اور پھر بھی میں یہ کر رہا ہوں کہ آخر میرے اندر یہ عقیدہ کیوں نہیں آیا, جبکہ میں بھی اسی پریوار میں میرے والد محترم کو جو آپ نے کتابیں ہی نہیں پڑھی اپنے اکابروں کی, آپ نے کتابیں ہی نہیں پڑھی. میرے پیارے افتخار بھائی آپ نے کتابیں نہیں پڑھی, آپ کتابیں پڑھی اپنے گھر کی. دیکھیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں کسی مولوی کو آئیڈیل نہیں مانتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو آئیڈیل مانتا ہوں. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ان کے نقش قدم پہ چلنا جنت کے راستے پہ چلنا ہے اور کامیابی انہی کے نقش قدم پر. صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہے, کسی ایک کی بھی اتباع کر لیں گے کامیاب ہو جائیں گے. اچھا کوئی انسان اگر صحابہ کو کافر کہے تو کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کو کافر انسان کہے گا اگر اس صحابہ کی کفر اگر ثابت. معاذ اللہ رب العالمین. صحابہ کو تو کفری صحابہ تو ہیں ہی وہی نا جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو. تو ان پہ کفر کی تو بات ہی نہیں اٹھتی بھیا. بہت حاصل کی ہے لیکن کچھ لوگ منافقین بھی تھے نا ان میں سے. تو یہاں تک کہ صحابہ کرام کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے لیکن کچھ لوگ منافقین بھی تھے کہ نہیں. جی ہم منافق کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں. دا کمپینینز آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, ناٹ گوئنگ ٹوورڈز دا ہپوکریٹ پیپل. یا جی جو آخر تک جی ایمان میں ڈیفینیٹلی وہی تو صحابہ ہیں. جی اب آپ کو پتہ کہاں ان کو کوئی کافر کہے تو کیا ہوگا؟ حکم لوٹے گا کفر کا کہ نہیں لوٹے گا؟ وہ لوٹے گا نا. فتاوی رشیدیہ جلد فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 274 سوال کیا گیا جو شخص صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو کافر کہے وہ سنت جماعت سے خارج ہوگا یا نہیں؟ جواب رشید احمد گنگوئی صاحب دیتے ہیں جو شخص صحابہ میں سے کسی کی تکفیر کرے, تکفیر کا مطلب کفر کا حکم امپوز کرنا کرے, وہ ملعون ہے. ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا. اب بتائیں آپ. وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ نے بھی جناب والا پڑھا نہیں ہے. آپ ایک بار مطالعہ کریں, آپ خوب اس کے اندر جائیں. میں نے 6 سال مطالعہ کیا ہے, مجھ کو بھی اتنی جی میرا وہ عقیدہ نہیں ہے الحمدللہ اور میں صحابہ کرام سے بہت احترام کرتا ہوں. اب آپ یہ سمجھ گئے کہ ہمارا اختلاف 24 نمبریوں سے کس بات کا ہے. یہ ہے مسئلے, ایشو وہ ہے جی کہ جو شخص لکھے کہ نبی کریم نے اردو مدرسہ دیوبند سے سیکھی
کوئی شخص یہ لکھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اردو مدرسہ دیوبند سے سیکھی معاذ اللہ رب العالمین، آپ کی کتاب میں لکھا ہے. اب آپ کہیے کہ نہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کہہ رہے ہیں کہو ان کا مسئلہ ہے. کیسے چھوڑ دیں؟ حضور کی شان کا سوال ہے، ہمارے ماں باپ کا سوال نہیں ہے. کیا 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 اس کو ریپیٹ کیجیے، کیا بولا ہے؟ میں نے کہا کہ جو اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اردو مدرسہ دیوبند سے سیکھی، جو یہ لکھے کہ نبی کریم کا علم پاگل مجنون شیطان جمی حیوان جیسا ہے معاذ اللہ رب العالمین، جو یہ لکھے کہ ملک الموت کا اور شیطان کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم سے زیادہ ہے، جو یہ لکھے کہ نبی کریم کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ترک ہو جائے گی، لیکن اگر گدھے اور بیل کا خیال آئے تو نماز ترک نہیں ہوگی معاذ اللہ رب العالمین، جو ایسی اس طرح کی عبارتیں اپنی کتاب میں لکھیں. تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑنے جانے دیں، نہیں، یہ حضور کی شان کا مسئلہ ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. وہ غلط ہے جی، اور وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، اور دین ان لوگوں کا محتاج نہیں ہے جن لوگوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے. اور ان کو جو کافر نام کہے وہ کیا ہوگا؟ اس طرح کی جو گستاخی کرے آدمی، اس کو مسلمان مانے تو اس پہ کیا حکم لگے گا؟ جو اس طرح کی، دیکھیے دلوں کے حال سے اللہ بہتر واقف ہے. دلوں کے حال چال نہیں، یہ تو واضح ہے، ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے. دلوں کے حال چال از انڈر تھنگ. میں دل میں سوچوں کہ آپ کا مرڈر کر دوں گا، میرے اوپر کوئی بھی کرمنل چارج نہیں لگے گا، لیکن اگر میں وربلی کہہ دوں یا اپنے ہاتھ پیر کے ایکشن سے کر دوں تو میں چارج کر دیا جاؤں گا. تو یہاں پہ انہوں نے دل میں نہیں سوچا، لکھا ہے، غلط لکھا ہے جی. اس پہ وہ خود اپنا اس گناہ کا خود بھاگیدار، خود ذمہ دار ہوگا، اور اللہ رب العزت واقف ہے جی کرتوت سے. چلیں خیر، بات بہت لمبی ہو گئی ہے جو ہے نا راہیل بھائی. ہاں جی، الحمدللہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور میں خود جو ہے میرے والد محترم جی ظاہر العلوم سہارنپور سے فارغ ہیں جی. تو آپ اپنے والد سے پوچھے گا ان عبارت کے بارے میں، وہ جانتے ہوں گے. کبھی جو ہے اس طرح کا ہمارے اندر یہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے. اچھا، اللہ کرے کبھی نہ ہو بھائی، اللہ کرے کسی مسلمان کے دل میں اس طرح کے خیال ہی نہ کبھی آئے ہیں، ہے نا. جی ہاں جی. چلیں خیر، میں آپ کو افتخار بھائی عبارت بھیجوں گا. بھائی جان بھوک لگ رہی بہت تیز، میں آپ کو عبارت بھیجوں گا، آپ اپنے والد گرامی کو ضرور دکھائیں وہ عبارت، اور آپ ان سے پوچھیں ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہیں تک کنکلوڈ کر دیں، کیونکہ دیکھیے ہم لوگ پرسنل پہ نہیں لینا ہے ہمیں. جی جی جی، یہ جو ہے راہیل بھائی جیت گئے ہار گئے وہ جی 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 بالکل میرے اندر ہے ہی نہیں. جی. تو کیا یہ کریں گے، وہ اس کو ہم نے بھیج دیا تھا، میسج کر دیا تھا الوی صاحب کو کہ راہیل بھائی صاحب کو. جی ضرور کریں گے انشاءاللہ عز و جل، ان سے بھی کریں گے، اور ان سے کہہ دیجیے گا ہم امکان کذب کے تعلق سے ان سے مناظرہ کریں گے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. الحمدللہ وہ اخلاق مند ہے، کوئی بات نہیں. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے نا وہ. جی ماشاء اللہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں. ضرور کل انشاءاللہ ان کو کال پہ لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی آمین ثم آمین، جزاک اللہ. اور کوئی اگر نازیبا الفاظ نہیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی، تو آپ معاف کر دیجیے گا. کوئی مسئلہ نہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. ایمان والے بھائی ہیں، ہم سب کو نصیب ہو حوض کوثر کا پانی انشاءاللہ الرحمن میرے ساتھ رہیں. انشاءاللہ خوشی کی بات ہے، انشاءاللہ دعا کریں. ضرور انشاءاللہ. ٹھیک بھائی، السلام علیکم. السلام.